دستورنا القرآن وديننا الإسلام أركانه الجليلة دعائم الفضيلة وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور بے شک ہم نے آسان کیا قرآن نصیحت کو، پھر ہے کوئی نصیحت پکڑنے والا؟ Our guide is the Quran, our religion is Islam. 5 noble pillars upholding what is virtuous. To make the testimony is the base of the faith, and the fast and the prayer, the pilgrimage and charity. سورۃ التغابن. سورۃ التغابن کے بارے میں بتا چکا ہوں کہ یہ ہجرت کے بعد نازل ہوئی تھی. اس میں انفاق کی اپیل بھی ہے، اور اس کے بھی 2 پیراگراف ہیں، 18 آیات ہیں، اور مدنی سورت ہے. اور پہلے پیراگراف میں مشرکین مکہ کے خلاف فرد جرم ہے، اور دعوت توحید بھی ہے، اور دعوت آخرت بھی ہے. اچھا، تغابن کا مطلب ہے ہار جیت. ہار جیت، آخرت کی ہار جیت ہی اصل ہار جیت ہے. آخرت کے لیے سخاوت اور فیاضی کا مظاہرہ کرو تاکہ نئی اسلامی ریاست کو استحکام حاصل ہو اور جہاد کی اگلی منزلیں آسان ہو جائیں. یعنی دیکھیے، سورت کو سمجھنے کے لیے میں نے 2 اصول بتائے تھے. ایک، اس کو نزولی ترتیب کے مطابق سمجھنا. تو پہلے یہ طے کہ یہ سورت کو پڑھنے سے پہلے کب نازل ہوئی، کن حالات میں نازل ہوئی. دوسری چیز کیا ہے؟ کتابی ترتیب. اس سے پہلے والی سورت کون سی ہے، اس کے بعد والی سورت ہے، یہاں اس کو کیوں رکھا گیا ہے. اس کے بعد سورت کی داخلی نظم پر غور کیجئے تو پھر آپ کے لیے سورت بالکل آسان ہو جائے گی. تو یہاں دوسرے پیراگراف میں کہا گیا مسلمانوں کو اپنے کافر رشتہ داروں سے لڑنے کے لیے تیار رہنے کی ہدایت دی گئی، اور بتایا گیا تمہاری اولاد تمہاری دشمن ہے، تمہاری بیویاں تمہاری دشمن ہیں. یعنی اب تم ہجرت کر کے آپ تو گئے ہو، لیکن اگلے سال کیا ہوگا، بدر میں کیا ہوگا، احد میں کیا ہوگا، تمہیں اپنے جگر گوشوں کے خلاف، تمہیں اپنے والدین کے خلاف لڑنا پڑے گا. تو یہ ایمان کا جو رشتہ ہے یہ خونی رشتے سے زیادہ اہم ہے. یہ تو یہاں تغابن میں اس کو تیار کیا گیا ہے یہاں پر. اور تو 2 باتیں ہیں، سن لیجیے. یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدو لکم فاحذروہم. اچھا، ایسا بھی ہوا تھا کہ میاں ہجرت کر کے آ گیا، بیوی ابھی کافر تھی، مکے میں ہی تھی. اور کبھی ایسا ہوا بیوی مسلمان ہو کر مدینہ آ گئی، شوہر اس کا مکے میں ہی تھا اور وہ کافر تھا. فرمایا گیا یا اولاد وہیں تھی، تو یعنی بیٹا مسلمان ہو کر مدینہ آ گیا لیکن باپ کافر تھا. فرمایا تمہاری اولاد اور تمہاری بیویاں تمہارے دشمن ہیں، ان سے بچو. اور دوسری بات یہ کہی گئی انما اموالکم واولادکم فتنہ، تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے آزمائش ہے. اولاد کے لیے آدمی جو ہے نا زرداری اتنا زر کیوں جمع کر رہا ہے؟ کس کے لیے کر رہا ہے؟ بلاول کے لیے، اور جو ہے اور 2 بیٹیوں کے لیے کر رہا ہے. بلاول اگر حفاظت کی جائے تو تو بہرحال مال کی محبت، اولاد کی محبت، اسی میں آدمی جھوٹ بولتا ہے، جھوٹی قسمیں کھاتا ہے، بدماشی کرتا ہے، جھوٹا حلف اٹھاتا ہے، عدالتوں میں جاتا ہے، عدالتوں میں جا کے جھوٹے بیانات دیتا ہے، مار پیٹ کرتا ہے، قتل کرتا ہے. یہی ہے دنیا. تو آخر میں کہا گیا کہ اللہ کی راہ میں پیسہ خرچ کرو. اچھا، 2 باتیں اور بھی ہیں، ذرا غور فرمائیے. میری کتاب پڑھیں گے تو آپ چیز واضح ہوگی. یہاں پر ایک اور بات بار بار کہی گئی، 2 بار آئی ہے، اور وہ ہے فاتقوا اللہ ما استطعتم واسمعوا واطیعوا وانفقوا. استطاعت کے مطابق اللہ سے ڈرو اور سمع و اطاعت کا نظام قائم کرو. یعنی مدینے میں پہلی ہجری میں سب سے زیادہ جو ضرورت تھی مسلمانوں کا اتحاد، اتفاق اور سمع و اطاعت کا نظام، ایک مضبوط تنظیم، ایک ڈسپلن، امیر کی اطاعت کا جذبہ. اس کے بغیر دنیا کی فتح ناممکن تھی. اور پھر انفقوا،
خیر لانفسکم، انفاق کرو، بیت المال کو مضبوط کرو، ریاست کو مضبوط کرو، اگلے سال بدر کی لڑائی ہوگی، ڈیفنس فنڈ کو مضبوط کرو۔ تو یہ وہ پس منظر تھا جس کے اندر سورۃ التغابن نازل